إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون أما بعد تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تسبیح تحمید تحلیل تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی نبوت کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی کوششوں کاوشوں جد و جہد کی بدولت دین اسلام مجھ تک اور آپ تک صحیح سالم پہنچا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جس موضوع کے تحت میں آپ سامعین کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے آخری امتحان کے سوالات۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے والا بنائے، بعدہ سننے والے کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آخری امتحان کے سوالات یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیاوی زندگی کو امتحان کی زندگی قرار دیا، آزمائش کی زندگی قرار دیا، اور کہا کہ تو جو تم زندگی گزار رہے ہو وہ ہم نے تمہارے امتحان کے لیے دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ ملک سورہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ نے کہا کہ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، وہی خالق کائنات مالک ارض و سما ہے جس نے تمہیں زندگی اور موت دی، زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا ایگزام لیا جائے، تمہیں چیک کیا جائے، تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کون نیک عمل کرتا ہے۔ یعنی ایک اسکول ہے یہ دنیاوی زندگی جس میں مجھے اور آپ کو سب کو ایڈمیشن دلایا گیا اور امتحان ہونے والا ہے، لیکن بڑی تعجب اور حیرت انگیز بات ہے کہ کیسا ہوگا کہ جس امتحان میں ہمیں بٹھایا جا رہا ہے اس کے پیپر لیک کر دیے جائے یا اس کے سوالات بتلا دیے جائے کہ تمہیں امتحان میں اسی طریقے کے سوالات ہونے والے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ جس امتحان میں ہمیں بٹھایا جا رہا ہے اس امتحان میں سوالات کس طریقے کے ہونے والے ہیں وہ بھی بتلا دیا جا رہا ہے، اور خود ممتحن امتحان لینے والا بتلا رہا ہے کہ اسی طریقے کے میں تم سے سوالات کرنے والا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، شریعت میں جتنے بھی سوالات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے تمام کے تمام کو بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ فوربک لنسألنہم اجمعین، اور تمہارے رب کی قسم تمہارا رب ہر اس چیز کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اما کانوا یعملون، جو کچھ تم دنیاوی زندگی کے اندر کرتے تھے۔ بات واضح ہے، پیپر لیک ہو گیا۔ ایک عقل مند اسٹوڈنٹ کیا کرے گا؟ ایک عقل مند اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہوگا اس وقت کہ جب پیپر لیک ہو گیا تو جن جن سوالات کا اسے علم ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ سوالات لازمی آنے ہیں، ان سوالات پر زیادہ فوکس کرے گا، ان سوالات کی جوابات کے لیے زیادہ تیاری کرے گا۔ آئیے سوالات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سا سوال ہوگا۔ سب سے پہلے خاکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر آدمی سے 3 سوالات ہوں گے، سب جانتے ہیں، من ربک، ما دینک، ومن نبیک۔ سب کو سوالات پتہ ہے، جوابات کا علم نہیں۔
کیا صرف اللہ رب العالمین رب کہہ دینے سے توحید ربوبیت ہو گئی؟ نہیں، پختہ علم توحید ربوبیت کا ہونا چاہیے۔ وما دینوں کا، دین اسلام کہہ دینے سے کیا جواب مکمل ہو گیا؟ نہیں، عمل کر کر بتانا پڑے گا، تبھی وہ جواب آپ کے زبان سے نکلے گا قبر کے اندر۔ ومن نبیک، نبی کون ہے؟ محمد بتا دینے سے کیا جواب ہو جائے گا؟ نہیں، عمل کر کر بتانا پڑے گا کہ میں متبع ہوں، میں متبع ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بات واضح ہے؟ من ربک، رب کون ہے؟ ما دینک، دین کیا ہے؟ ومن نبیک، نبی کون ہے؟ 3 سوالات ہو گئے، جوابات کی گزارش ہے۔ ایک اور سوال جو دوسرے مرحلے میں انسان سے پوچھا جائے گا وہ ہوگا آخرت کا مرحلہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد من عمله صلاته، کہا کہ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہوگا اس کی نماز کے بارے میں۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر یہ نماز اس کی درست ہوگی، فقد افلح و انجھا، تو اسے وہ کامیاب کریں گی، اسے نجات دلائیں گی۔ فَإِن فَسَدَتْ، اگر یہ نماز فاسد ہے، برباد ہے، فقد خاب و خسر، تو یہ نماز بھی اس کو برباد کر دیں گی اور وہی برباد ہو جائے گا۔ سوال دیکھیے کہ سوال بھی بتلایا، جواب بھی بتلایا کہ نماز فَإِن صَلُحَتْ، مکمل طور پر نماز ہونی چاہیے۔ نماز کی پابندی کے بارے میں نہیں، کہ نماز کی پابندی کے بارے میں تو سوال ہو رہا ہے، لیکن کون سی نماز کامیاب کر رہی ہے؟ فَإِن صَلُحَتْ، اگر تمہاری نماز سنت رسول کے مطابق ہے تبھی وہ آپ کو فقط افلح و انجات، تبھی وہ آپ کو کامیاب کریں گی۔ کامیابی ایسے ہی نہیں ملیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہونی چاہیے، تب وہ آپ کو کامیاب کریں گی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فقط خواب و خسرہ، تو وہ آپ کو برباد کر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ سوال کی تیاری، جواب کی گزارش ہے۔ تو سوال 4 ہو گئے، من ربک، ما دینک، ومن نبیک، اور چوتھا سوال ہے نماز کے بارے میں کہ نماز کی پابندی کس طریقے سے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ایک 5واں سوال ایک حدیث مبارکہ کے دائرے میں لے کر چلوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شروعات ہی میں ایک ابن آدم کو متنبع کیا اور ساتھ ہی ساتھ کئی سوالات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم یعنی میرے اور آپ کے قدم قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں سے نہیں ہلیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ ہم سے، مجھ سے اور آپ سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں کہاں پر گزار کر آیا ہے۔ عن شبابہ فیما ابلہ، جوانی کہاں پر برباد کر کر آیا ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے اس کو کمایا تھا اور کہاں پر اس کو خرچ کر کر آیا ہے۔ اور 5واں سوال ہوگا آپ کے علم کے بارے میں کہ کتنا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ 5 سوالات ہو گئے، پہلے 4 کا تذکرہ کیا، اب یہ 5 سوالات ہو گئے۔ دیکھیے، کہا کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں وقت گزار کر آئے ہو، زندگی کہاں برباد کر کر آئے ہو۔ جوانی کے بارے میں اسپیشلٹی سوال ہو رہا ہے، خصوصی طور پر سوال ہو رہا ہے، کہاں پر اس کو برباد کر کر آئے ہو، فیما ابلہ، کہاں پر اس کو برباد کر کر آئے ہو۔ مال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، کہاں سے کمائے تھے اور کہاں پر۔ ایک بات غور کرے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں 2 طریقے کے سوال کیے جا رہے ہیں اور وہ مال ہے۔ اللہ اکبر، کتنی حیرت انگیز وہ صورت یاد آتی ہے، سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، کہ کثرت مال نے مجھے اور آپ کو ہلاک اور برباد کر دیا، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی، کہ جتنا ہم کثرت مال کی حرص رکھیں گے، لالچ رکھیں گے، اتنا یہ ہماری بربادی کا باعث بنے گا۔ اللہ اکبر، یہ بات میں نے قرآن مجید کہہ رہا ہے، الہاکم التکاثر، کثرت مال کی لالچ نے مجھے اور آپ کو برباد کر دیا۔ اور یہی سوال ہوگا، جتنا مال آپ کے پاس آتے جائیں گا اتنا امتحان آپ کا مشکل ہوتا جائے گا، اتنا آپ کو آمدنی کا بھی جواب دینا ہے اور جہاں پر آپ نے خرچ کیا اس کا بھی جواب دینا ہے۔ کہاں سے آپ نے مال لے کر آئے تھے، حلال ذرائع اپنائے یا حرام وسائل اپنائے تھے۔ اللہ اکبر، جواب کی تیاری کرے، پیپر لیک ہو گیا ہے، جواب کی تیاری کرے۔
ایک سوال کیا جائے گا بروز قیامت، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اور میں، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اور میں ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک آدمی سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں، اسکول کے لیے 6 بجے جگانے کی تجھے استطاعت تھی، توفیق تھی، اولاد کو فجر کے وقت تو نہیں جگا سکا، سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی تربیت آپ کی ذمہ داری تھی۔ ایک ماں سے سوال کیا جائے گا، ایک عورت سے سوال کیا جائے گا ان بیت زوجہا، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، کہ تیری ذمہ داری میں تیرے شوہر کا گھر دیا گیا تھا، کس طریقے سے تو نے اس کو سنبھالا ہے؟ جواب دے پائیں گے؟ لا تزول قدم ابن آدم، یہ لگتا ہے آسان کہ جوابات دے لیں گے، فلاں حقوق ادا کرنے میں لگے تھے، فلاں حقوق ادا کرنے میں لگے تھے، نہیں، قدم نہیں لیں گے۔ حجت، یہ ہیلے بازی، بہانے وہاں نہیں چلیں گے، یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ توفیق نہیں مل رہی ہے نماز کے لیے، شرم آنی چاہیے، نماز کے لیے توفیق ملتی نہیں ہے، چل کر نہیں آتی ہے، توفیق کے بعد چل کر جانا پڑتا ہے، تب جا کر توفیق آپ سے ہاتھ ملاتی ہے۔ کہ توفیق کوئی چیز سمجھ رہے جو آپ کے پاس آئیں گی، زومیٹو یا سویگی پر آپ نے آرڈر کر دیا اور آ گئی، توفیق ایسے نہیں آتی ہے۔ توفیق رب العالمین سے مانگنی پڑتی ہے، گریہ وزاری سے مانگنی پڑتی ہے، گڑگڑانی پڑتی ہے رب العالمین کے بارگاہ میں جا کر کہ بارگاہ کہ رب العالمین مجھے توفیق دے، وہ توفیق دے جس سجدے سے تو راضی ہوتا ہے، وہ سجدہ مجھے نصیب کر یا اللہ، وہ نماز مجھے نصیب کر جو میرے نجات کے لیے، جو میری نجات کا باعث بن سکے۔ وہ نماز مانگنی پڑتی ہے، ویسے ہی نہیں ملتی۔ تو سوال کیا جائے گا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہا، سب سے، ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے بھی، مجھ سے بھی۔ ایک امام سے بھی سوال کیا جائے گا، اس نے اپنی امامت کا کس طریقے سے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ایک اور سوال جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں آتا ہے، باریکی اگر دیکھے سورۃ تکاثر کی، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ تکاثر کی پہلی آیت میں مجھ کو اور آپ کو ہائی الرٹ دے دیا، متنبہ کر دیا، خبردار اور وارننگ دے دیا، الہاکم التکاثر۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے کہ جتنا اس کو پڑھا جائے اتنا اس کی باریکی اس کی پتہ چلتی ہے کہ سورت کی شروعات ہو رہی ہے آگاہی سے، خبرداری سے، وارننگ سے کہ الہاکم التکاثر، زیادہ مال کی لالچ، کثرت مال کی لالچ ہلاک اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے، ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ اور سورت کا اختتام ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اکبر، تم سے تمہارے نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوالات کریں گا۔ سبحان اللہ، کیا ترتیب ہے سورہ کی کہ سورت کی شروعات ہو رہی ہے آگاہی سے، وارننگ سے، اللہ رب العالمین الرٹ کر رہا ہے کہ الرٹ ہو جاؤ، لالچ بہت بری بلا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم سے سوالات بھی کیے جائیں گے۔ پہلے اصل مقصد کو بتلایا اور مقصد ثانی کو آخر میں، سورت کے آخر میں بتلایا اور کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تمہارے ہر نعمتوں کے بارے میں بروز قیامت سوالات کیے جائیں گے۔ کیا جوابات ہیں؟ کتنا ہم نے تیاری کی؟ ایک اولاد کو امتحان کے دنوں میں اس سے ہمیں فون چھیننا آ گیا، ٹیلی ویژن سے ہم نے اسے دور کر لیا، لیکن بری صحبتوں سے ہم دور کر پائے؟ ہمیں خود کی آخرت کی ہماری تیاری نہیں ہے، ہماری اولاد کی تو فکر کر لیں، کم از کم نسلوں کی تو فکر کر لیں۔ یہ نسلیں کل جب بڑی ہوں گی، جب آگے بڑھیں گی، تو کل کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمارے آبا اور اجداد اسی طریقے سے کرتے تھے اور ہم ہی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ ایک گمان میں انسان زندگی گزارتا ہے کہ میں نے بہت سارے نیک عمل کر لیے، نمازیں پڑھ لی، حقوق بھی ادا کر لیے، بس اب ایک واقعہ آپ کے پیش نظر کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہے، موت کے بستر پر ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت آ کر پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے ابو ہریرہ، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ دنیا فانی سے رخصت ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور سامان بہت کم ہے۔ اللہ اکبر! کیا ذہنیت وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جماعت کی، کہ اتنا توشہ ہونے کے باوجود بھی، ہمارے پاس اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم اتنا سمجھ رہے ہیں، اور سفر ہمارا ان سے زیادہ لمبا ہے۔ ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان جنت کا سرٹیفکیٹ جن کو مل گیا ہے، ہم فجر پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر میں جنت میں جانے والا ہوں۔ شرم آنی چاہیے کہ اگر یہ سوالات کے جوابات ہم نہیں دیتے، لا تزول قدم ابن آدم، قدم نہیں ہلیں گے بارگاہ الہی سے۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ غور و فکر کرے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اور کتاب لیا جائے۔ خود اپنا حساب کرے، اپنے آپ سے سوال کرے اس سے پہلے کہ رب العالمین تم سے سوال کرے اپنے آپ سے سوال۔ کیا فجر ہوئی؟ نرم گرم بستر میں چھوڑ پایا؟ جنت کی خواہش رکھتے ہو؟ پاس کی مسجد میں قدم نہیں رکھے جاتے، جنت میں قدم رکھنے کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر! سوالات بڑے گمبھیر ہیں، بڑے مشکل ہیں، اگر ان کو صرف پڑھا جائے تو واللہ بڑی ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا منظر سنا ہے؟ یہ جو دوست بھائی اور احباب کے لیے اپنی زندگی برباد، دنیا برباد، دین برباد کر رہے ہو، یوم یفر المرء من اخیہ، دیکھو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، یہ بھاگ رہی ہے تم سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یہ ماں اور یہ باپ بھی تم سے بھاگ رہے ہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس دوست کے لیے تم نے نمازیں چھوڑی وہ دوست بھی تم سے بھاگ رہا ہے۔ کس کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ کس کے لیے ان سوالات کے جوابات کی تیاری کو چھوڑ رہے ہو؟ غور و فکر کرو، محاسبہ کرو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے۔ محاسبے کا طریقہ کیا ہے؟ محاسبے کا طریقہ کیا ہے؟ محاسبے کا طریقہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ ثانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان ہے، جس کے ذریعے سے اسلام کو 25 لاکھ مربع میل دور تک کی سلطنت ملی۔ دیکھیے ان کا محاسبہ کس طریقے کا ہے۔ جب بستر پر جاتے رات میں سونے کے لیے تو اپنے آپ کو درے سے مارا کرتے تھے اور خود سے پوچھا کرتے تھے، بتا اے عمر کون سا کام ایسا کر آیا کہ کل کا سورج اگر تو نہیں دیکھتا تو بارگاہ الہی میں وہ عمل تیرا نجات کے باعث بن جائیں گی۔ اللہ اکبر! ذرہ برابر بھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا۔ میرر ٹاک کا نام سنا ہے؟ میرر ٹاک، اپنے آپ سے آئینے میں بات کرنا، کیجئے انشاءاللہ ایک مرتبہ جا کر پوچھے اپنے آپ سے کہ اگر کل کا سورج میں نہیں دیکھتا تو بارگاہ الہی میں کون سا عمل میں لے کر جا رہا ہوں جو میری نجات کا باعث بن سکے گا۔ کوئی ایک حقوق اللہ ہے ہمارے بارگاہ میں، ہمارے گریبان میں، کہ جس کو ہم نے جمع کر لیا ہے؟ کوئی حقوق العباد ایسا ہے کہ جس کو ہم نے جمع کر لیا ہے کہ بارگاہ الہی میں ہمارے نجات کا باعث بن جائے گا؟ دیکھے ٹٹولے اپنے گریبان کو۔ ایک اور بات، جب خطیب حضرات مقررین اسٹیج سے، ممبر سے جب اس بات کو بیان کرتے ہیں تو سننے والا، المیہ یہ ہے کہ سننے والا اپنے آپ سے نہیں لیتا، بازو والا جنتی ہے جہنمی ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ سدھارنا چاہتے ہو اپنی دنیا اور آخرت کو تو شروعات اپنے آپ سے کرو، شروعات اپنے آپ سے کرو۔ آج معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر کسی کو اچھے آدمی کی تلاش ہے۔ آپ کو بھی اچھے آدمی کی تلاش ہے، آپ کو بھی اچھی آدمی کی تلاش ہے، ہر کسی کو اچھے انسان کی تلاش ہے۔ خود اچھا بن جائے، کسی کی تلاش مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک تحفہ ہے میرے طرف سے، خود اچھا بن جائے انشاءاللہ، کسی کی تلاش مکمل ہو جائیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرے مقدر میں اللہ رب العالمین اچھا آدمی لکھ دے، نہیں، آپ کسی کا مقدر بن جائیں انشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی کا مقدر بن رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی قیامت کی، تو سوال کیا جا رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے تمہارے سوالات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، میں بھی آ رہا تھا
راستے سے میں نے دیکھا ایک لڑکا گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال کر رہا تھا، اور اسی وقت میں ایک حدیث مبارکہ ڈھونڈ رہا تھا نیٹ پر اور دیکھ رہا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر کو. تو ایک لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی کہ موبائل یہ رحمت بھی اور زحمت بھی ہے. یہ بات میرا پڑھنا کہ موبائل رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اور اتفاقاً اس کا آگے جا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ اکبر. کہ اس کو یہ جو ایک موبائل ہے جو مجھے حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنے کی نوبت لا رہی ہے، جس سے میں استفادہ کر رہا ہوں، اور ایک موبائل ہے جو اس کو برباد کرنے کی طرف تلا ہوا ہے. یعنی یہ رحمت کا باعث بھی ہے اور زحمت کا باعث بھی ہے. یہ آپ سے یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک نعمت ہے جس کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کو کامیاب بھی کر سکتی ہے، آپ کو کامیاب بھی کر سکتی ہے، اور اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو یہ آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے. تو اخروی زندگی کے سوالات، اس کے امتحانات میں کامیاب کس طرح سے ہویا جائے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تیاری کس طرح سے کی جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو جواب آسان ہے، قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کو پاک کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اپنے نفس کو پاک کیا جائے. اور نفس کا تزکیہ بغیر محاسبے کے ممکن نہیں. میں نے واضح کر دیا کہ محاسبہ کسے کہتے ہیں. محاسبہ یعنی اپنے آپ سے سوال جواب کرنا، اپنے آپ سے پوچھ تاچھ کرنا. ہم بیٹے سے تو پوچھ رہے ظہر کہاں پڑا، عصر کہاں پڑا، خود کی طرف اشارہ کر کر پوچھے ظہر کہاں گئی، عصر کہاں گئی. کیا پوچھے؟ ظہر کہاں پڑا، عصر کہاں پڑا. انشاءاللہ محاسبہ آسان ہو جائے گا. یہی نہیں، ایک اور آخری پیغام جو آپ لوگوں کو دینے کے لیے میں آیا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں بتایا گیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا بھی بتلایا گیا کہ تمہاری زندگی اور موت کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم حسن سلوک کرو. حقوق العباد پر بھی دھیان دیا جائے. یاد رکھے وہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج لے کر جائے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ بروز قیامت روزے لے کر آئے گا، نماز لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا. اتدرون ما المفلس، فقیر، مسکین اور لاچار کا نام سنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، بھکاری کا نام سنا ہے؟ لاچار کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہ جس کے پاس دینار ہے نہ جس کے پاس درہم ہے، وہی ہمارے یہاں لاچار ہے، مسکین ہے، غریب ہے، مفلس ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں ہے. نماز لے کر آیا، روزے لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، حج لے کر آیا، لیکن پھر بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی. اپنی ذمہ داریوں کو، جو والدین کے حقوق تھے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ اس نے پورے نہیں کیے. وہ اس نے پورے نہیں کیے جو اس پر ہم نے ذمہ داریوں کو ڈالا تھا. ایک مرد نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی. ایک ماں نے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا. تو یاد رکھے تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج کوئی کام کا نہیں. مفلس ہیں ہم لوگ اگر ہم اس طریقے کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ رب کو تو راضی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا دل دکھاتے ہوئے. تو لیکن یاد رکھ لے کہ یہ لوگوں کا دل دکھانا رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے لیے تکلیفیں کھڑا کر دے گا، مشکلات کھڑا کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ اخروی زندگی کے اندر صرف حقوق اللہ کے بارے میں سوالات نہیں کیے جائیں گے، حقوق العباد کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے. اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو مجھ پر اور آپ پر ڈالی گئی ہے وہ ذمہ داری ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. امت محمدیہ ہونے کے ناطے مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف. سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کی تبلیغ کرو، بھلائی کا حکم دو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنے کی کوشش کرو. یہ ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے دنیاوی زندگی برباد ہے، عذابات کے شکار ہو جائیں گے. گناہ دوسرا کر رہا ہے، میں اسے اگر نہیں روکتا تو کیا صحیح میں اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے یا میرے اس کو نہیں روکنے کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا؟ جی ہاں، عذاب آئے گا. کیا دلیل؟
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، اور تم اس طریقے سے کرتے رہو گے او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ایک وقت آئے گا تم اس کام کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر عذابات کو ڈالے گا۔ ایک قوم کی عادت کیا ہوتی ہے، جب اس پر عذاب آتا ہے تو بارگاہ الہی میں گڑانے کے لیے آتی ہے، اللہ کے پاس آ کر ہاتھ اٹھاتی ہے، ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ثم تدعونہ، تم دعائیں بھی کرو گے، فلا یستجاب لہ الدعاء، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ کہاں جاؤں گے بتائیے؟ اب ایک اور سوال ہے، اگر اس ذمہ داری کو بھی اگر پورا نہیں کرتے تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا، اس سوال کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ سوالات کی تیاری کریں، پیپر لیک ہو چکا ہے، اب عقلمند شاگرد، عقلمند اسٹوڈنٹ وہی ہے یا عقلمند طالب علم وہی ہے جو اپنے دوران تعلیم میں یا اپنے پڑھائی کے وقت میں جو سوالات اس کے سامنے آیا ہو گئے، ظاہر ہو گئے، ان سوالات کی تیاری کر لے۔ یہ ایک عقلمند طالب علم کی، ایک عقلمند انسان کی، ایک ذہن سلیم شخص کی علامت ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ رب العالمین جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے مسلمانوں کو فتح یاب کر۔ رب العالمین فلسطین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو فتح یاب کر۔ رب العالمین ظالم کو شکست دے۔ رب العالمین ہمارے مساجد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں سے دور کر۔ رب العالمین جو ہم میں سے عزت کا مارا پھر رہا ہے، رب العالمین اسے عزت کے دروازے تک پہنچا دے۔ رب العالمین مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ہر اس کام سے باز رکھے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور جب موت دے تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔